سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان فرمایا من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کا روزہ افطار کرواتا ہے تو یہ افطار کروانا اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ روزہ افطار کروانے کی وجہ سے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ ارشاد فرمایا وَإِتْقَى رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ، اس کی گردن کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور جہنم کی آگ سے آزادی بھی ملتی ہے۔ اب اتنا بڑا اجر جب بیان کیا گیا تو ذہن میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے روزہ افطار کروانے کی وجہ سے روزہ رکھنے والے کے ثواب میں کوئی کمی کی گئی ہو، اس کی نیکیوں میں سے کچھ حصہ افطار کروانے والے کو دیا گیا ہو۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَقَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ۔ فرمایا روزہ افطار کروانے والے کو جو ثواب دیا جا رہا ہے یہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ ہر بات پر قادر ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، یہ اس کو علیحدہ سے رب اپنے دربار سے ثواب عطا فرما رہا ہے۔ روزہ رکھنے والے کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہوتی، اس کو بھی اجر پورا پورا دیا جاتا ہے، اور روزہ افطار کروانے والے کو بھی اسی طرح کا اجر دیا جاتا ہے جس طرح کا اجر روزہ رکھنے والے کو عطا کیا جاتا ہے۔ جتنا ثواب اس کو ملتا ہے اسی طرح کا ثواب روزہ افطار کروانے والے کو بھی رب عطا فرماتا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بیان فرمایا تو صحابہ کرام نے سوال کیا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس کلنا ناجد ما نفطر بہ الصائم، یا رسول اللہ ہم میں سے ہر کوئی اتنا مالدار نہیں کہ وہ کسی کو روزہ افطار کروا سکے، کسی کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یؤتی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی مزقۃ لبن او تمرۃ او شربۃ من ماء۔ فرمایا افطار کروانے کے لیے اتنے پیسوں کا ہونا ضروری نہیں، اس کے لیے مالدار ہونا ضروری نہیں۔ فرمایا یہ ثواب جو بیان کیا جا رہا ہے کہ گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کی گردن جہنم سے آزاد ہوتی ہے اور اس کو روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب دیا جاتا ہے، یہ ثواب اس بندے کو بھی رب عطا کرتا ہے جو پانی کے گھونٹ سے ہی کسی کا روزہ افطار کروا دیتا ہے، یا کسی کھجور سے روزہ افطار کروا دیتا ہے، یا دودھ کی ایک بوند سے کسی کا روزہ افطار کرواتا ہے، اللہ اس کو بھی یہ ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اور آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اشبع صائما، آگے اگر کوئی کسی کو پیٹ بھر کے کھانا کھلاتا ہے، اس طرح روزہ افطار کرواتا ہے تو سقاہ اللہ من حوضی شربتن، فرمایا اللہ اس کو میرے حوض کوثر سے شربت پلائے گا۔ کل قیامت کا دن ہوگا، وہ میرے حوض سے پیے گا، اور پھر جو میرے حوض سے پیے گا وہ پینے کے بعد جنت میں چلا جائے گا۔ لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، فرمایا حشر کی گرمیاں جو ہیں پھر اس کی بھی اس کو پیاس محسوس نہیں ہوگی، پیے گا، پینے کے بعد وہ لذیذ اتنا ہوگا اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا، اور وہاں بھی وہ حوض کوثر سے سیراب ہوتا رہے گا۔ من خفف عن مملوکہ فیہ، آگے ارشاد فرمایا جو اس مہینے میں اپنے نوکروں پر بوجھ ہلکا کرتا ہے، کام کم لیتا ہے، غفر اللہ لہ وعتقہ من النار، اللہ اس بندے کے گناہوں کو بخش دیتا ہے اور اسے جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ تو اب غور کریں جو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے افطاری کے لحاظ سے یہ ایک عمل ہے، اب یہ شہر عظیم بھی ہے، یہ شہر مبارک بھی ہے، یہ صبر کا مہینہ بھی ہے، اور صبر کی جزا بھی فرمایا گیا جنت ہے، اور اس
پوری برکت، اہمیت، حیثیت کے ساتھ ساتھ صرف ایک عمل اگر کسی کو افطاری کروائیں تو اس پہ بھی رب کریم اتنا اجر عطا فرماتا ہے کہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، جہنم سے آزادی کا پروانہ مل جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ افطار کروانے پر روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب بھی عطا کیا جاتا ہے۔